بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس حدیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے وہ ہے حدیث نمبر 6۔ من احب للہ وابغض للہ وعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اگر غور کیا جائے تو اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت، دوسرا اللہ کے لیے بغض رکھنا، تیسرا انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے عطا کرے، اور نمبر 4 کہ کسی کو عطا کرنے سے اگر ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے، یعنی کہ ان 4 اعمال پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کا ایمان کامل کر دیتا ہے، ایمان مکمل کر دیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے تو کیا کرنا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں کا، اپنی الفتوں کا مرکز اللہ ہی کی ذات کو رکھے، اور دنیا میں جس سے بھی محبت رکھے اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ جیسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کی محبت رکھنے کا کہا ہے اپنے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر والدین سے کہا گیا ہے کہ ان سے حسن سلوک کرو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ تو ہم نے والدین کے ساتھ کیوں حسن سلوک کرنا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو ہم اگر یہ سوچ کے اپنے والدین سے محبت کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان سے محبت نہیں کریں گے، اگر ان کی فرمانبرداری نہیں کریں گے، ان کا حکم نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اصول ہے وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا میں اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اور اگر کسی سے رکھے بھی تو یہ بھی محض اللہ کے لیے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ بغض رکھنا اسلام میں تو ہے ہی نہیں، اسلام میں تو منع کیا اس چیز کو کہ کسی سے بغض نہ رکھو، کسی سے حسد نہ رکھو۔ دیکھیں، اپنے لیے کسی سے بغض نہ رکھیں، اپنی ذات کے لیے کسی سے بغض نہ رکھیں، ہر اس شخص سے بغض رکھیں جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اپنی پسند اور ناپسند کی بنا پر کسی سے بغض نہ رکھیں کہ وہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس سے بغض رکھنا شروع کر دیں، بلکہ بغض رکھنے کی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ اللہ کو کون لوگ ناپسند ہیں؟ اللہ کو ناپسند ہیں ظالم لوگ، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں سرکش لوگ، ضدی لوگ، بخیل لوگ، اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ ناپسند ہیں۔ تو ہم صرف اس وجہ سے ان کو ناپسند کریں کہ اللہ کو یہ ناپسند ہیں۔ تیسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی کو کچھ اگر مال وغیرہ عطا کرے تو اس کی بنیاد بھی اللہ ہی کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ لوگوں اکثر بیشتر لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، دکھاوا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کسی کو عطا کر رہے ہیں تو اس کی جو وجہ ہونی چاہیے، اس کا مقصد جو ہونا چاہیے وہ صرف اور صرف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کا ذاتی مفاد، کوئی لالچ، کوئی دنیاوی شان و شوکت کا اظہار شامل نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے خوشیاں بانٹنے کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کسی کو اگر آپ کچھ عطا کریں گے تو یہ بھی ایک ایمان کی تکمیل کا ایک اصول ہے کہ اس سے بھی ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ حدیث کے چوتھے اصول میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر انسان یہ محسوس کر لے کہ کسی کام میں، خدمت میں یا مالی تعاون سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وابستہ ہے، یا اس خدمت سے یا مالی تعاون سے معاشرے میں فتنہ و فساد یا ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلنے کا اندیشہ ہے، تو وہ اس خدمت کو یا مالی تعاون کو اپنے آپ سے یعنی کہ روک لے، تاکہ کسی ایسے کاموں میں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو وہ خدمت یا مالی تعاون کر کے گنہگار نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث میں ایک مسلمان کو اپنی عملی زندگی کو متوازن بنانے کے لیے جو یہ 4 اصول بیان کیے ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی، دونوں زندگیاں جو ہیں آسودہ اور مطمئن ہو جائیں گی، اور تو اور ایمان کی تکمیل بھی ہو جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، مخلوق بھی راضی ہو جائے گی۔
تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، تو ہم نے ان چاروں پر عمل کرنا ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو عطا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہاتھ روک لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔